اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تھوڑی سی ہم لوگ نماز کا جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے تو اس میں ایک چیز آج ہم جو کریں گے وہ ہے بیسکلی تو اس کا نام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نماز ضحیٰ، لیکن ہمارے ملک میں اس کو کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں تو اس کو بیسکلی نماز اشراق، نماز چاشت کہا جاتا ہے، لیکن عربک میں اس طرح سے کیٹیگرائز نہیں کیا ہوا کہ آپ کہیں کہ یہ دونوں دو الگ الگ نمازیں ہیں۔ بیسکلی ایک ہی نماز ہے، بس ٹائمنگ فرق ہے۔ تو آپ اگر اس کا ٹائم دیکھ لیں کہ کیا ٹائم ہوتا ہے اس نماز کو پڑھنے کا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضحیٰ کے معنی جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں دن کا چڑھنا، جب دن طلوع ہوتا ہے سورج، تو اس کے بعد وہ والا ٹائم کہ جس میں لوگ اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ وہ بھی نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کے پیر جلنے شروع ہو جائیں گے، بہت سا جو ایک بالکل پیک ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے کا ٹائم ہے، اور یہ جو وقت ہے جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، تو اس وقت جو آپ نوافل پڑھتے ہیں اس کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اوابین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز۔ ایک وہ ہم نے چیز سنی ہوتی ہے جو مغرب کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، کیونکہ یہ والی جو نماز ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو وعلیکم السلام، ضحیٰ کی جو نماز ہے اس کو اوابین کہا جاتا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے، پس سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے، اور ان سب چیزوں سے ضحیٰ کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ یعنی کہ آپ اتنی چیزوں کا صدقہ دے رہے ہیں تو یہ 2 رکعت اگر آپ پڑھ لیں تو یہ سب کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہیں کہ اٹ از انف اگر آپ نے یہ 2 پڑھ لی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ، یعنی کہ یہ جو ضحیٰ کی نماز ہے، میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا۔ اٹ مینس کہ آئی ول بی انف فار یو۔ جو بندہ یہ پڑھ لے تو پھر شام تک اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، کہ وہ بندہ جو بھی اب کام کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی۔ کتنے مشکل ہیں، آپ دیکھیں کتنا ٹائم ہوتا ہے نا، اٹ ہیز اے لانگ پیریڈ، ونڈو پیریڈ جو ہے اس کی بہت لمبی ہے۔ آپ صبح فجر کے بعد جو شروق ہوتا ہے، یعنی کہ جب فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے 15 منٹ تک۔ وہ شروق کا ٹائم، ہمارے پاس تو کلاک ہیں، اب تو وہ فون پہ ایپ ہے، اس پہ وہ آپ کو شروق بتاتے ہیں۔ نہیں بھی پتہ تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر اس کو ویدر چینل پہ بھی جا کے اگر دیکھیں تو اس میں جو سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے، سن رائز اینڈ سن سیٹ، یہ 2 ٹائم آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو سن رائز یا شروق کا جو ٹائم، اس کے آپ 15 منٹ کاؤنٹ کریں گے، اس کے بعد سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس ٹائم سے لے کر ظہر کی اذان سے، اذان نہیں، ظہر کا جو ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اس سے 15 منٹ پہلے تک، کیونکہ وہ جو اس سے 15 منٹ پہلے وہ بھی مکروہ ٹائم ہے۔ اسی طرح جو صبح شروع کے بعد 15 منٹ مکروہ ٹائم ہے۔ 15 منٹ فجر کے بعد کے، 15 منٹ ظہر سے پہلے نکال دیں، اس کے بعد کا جو پورا ٹائم آپ کے پاس ہے اس میں آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ایک یہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے جماعت سے، پھر اس کے بعد وہیں پہ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، یعنی کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ تسبیحات کریں، آپ نے جگہ نہیں موو کرنی، یہ کنڈیشن ہے اس کی، اور آپ نے بات نہیں کرنی، تو پھر اس بندے کے لیے پھر اس وقت جب نماز کا وہ ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ 15 منٹ آپ کے نکل گئے، تو پھر جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو آپ کو حج عمرے کا اجر ہوتا ہے اس پہ۔
سبحان اللہ اتنا زیادہ اجر ہے اس کا، لیکن اس کے لیے آپ کو وہیں پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس یہ نماز پڑھنے کے لیے اب یہ نہیں کہ میں نے وہ اٹھ گئی تو اب میرا تو چلو جی کیا، اب تو میں نہیں پڑھ سکتی، آپ اس کو پڑھیں، جتنی دفعہ پڑھ سکتی ہیں پڑھ لیں، ظہر سے 15 منٹ پہلے تک جتنے رکعتیں آپ پڑھیں گی آپ کے لیے ایکسٹرا کریڈٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں 8 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، کم بھی پڑھی، زیادہ بھی پڑھی، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو ٹائم نہیں ہے آپ جسٹ 2 پڑھ لیں، لیکن اگر آپ 4 پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی جو پورے باڈی کے جو ہمارے جوائنٹس ہیں نا، تو آپ کے 4 رکعتیں سارے جوائنٹ کا صدقہ ہو جاتا ہے ڈیلی۔ تو اس کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جوائنٹس کی پرابلم ہے، جیسے آرتھرائٹس ہے، پین ہے، تو اگر آپ یہ 4 رکعتیں شروع کر دیں نا ریگولر، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تکلیفیں بھی دور کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہم نے یہاں پہ بھی پڑھ لی نا کہ اللہ تعالیٰ کفایت کرتے ہیں، تو یہ اتنا زیادہ میرا اس چیز پر اعتقاد ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ فور اینی ریزن مس ہو جائے تو وہ پھر ایک بے چینی ہوتی ہے، آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں میں آپ کی آسانی کر دیتے ہیں، اب آپ میں وہ جو ریگولر نہیں کرتے، کوشش کریں کہ پڑھنا شروع کر دیں، 2 رکعت سے شروع کریں اور 2 رکعت کر کے آپ اس کے بعد اس کو 4 کر لیں، 4 تو رکھیں کم از کم، زیادہ پڑھ سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ رکھیں کہ ہم نے 4 تو کرنی ہے اس کی۔ اب اس میں ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ معاذہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ کی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا 4 رکعتیں تو پڑھتے تھے نا، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ وہ لمٹ نہیں تھی، کم از کم 4 تو پڑھتے تھے۔ اسی طرح ام ہانی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور 8 رکعت انہوں نے اس نماز کی پڑھی، نماز ضحیٰ کی۔ پھر ہمیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاشت یعنی کہ ضحیٰ کی جو نماز ہے اس کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں اس کو ضرور لکھیں کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا ہے، مجھے میرے پیارے دوست نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ وصیت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کوئی مرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو آپ اس کو پلے باندھ لیتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز کوئی بتانے لگے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی کہ جب تک آپ زندہ رہیں 3 چیزوں کو مت چھوڑیں کبھی بھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو وصیت کی ہے تو اب میں جب تک زندہ رہوں گا میں ان 3 چیزوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، ہر مہینے، عربی مہینہ جو ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس کی 13، 14، 15 اسلامک منتھ، اسلامک ڈیٹ جو ہوتی ہے نا ہماری، یہ جو دوسرے کیلنڈر میں 13، 14، 15 ہے وہ نہیں، جو اسلامک منتھ کی 13، 14، 15 ہے اس کے 3 روزے رکھنے ہیں۔ پھر نمبر 2، ضحیٰ کی 2 رکعت، کم از کم ضحیٰ کی 2 رکعت، اور نمبر 3، سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ اب کیا چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ 3 چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ یہ کام آپ کبھی مت چھوڑنا۔ اب کچھ بھی ہو جائے، آپ ٹریول کر رہے ہیں، قصر نماز ہوتی ہے لیکن وتر آپ نے تب بھی پڑھنے ہیں، سنت نہیں پڑھیں گے آپ، نفل نہیں پڑھیں گے لیکن آپ وتر پڑھیں گے۔ اسی طرح ہمیں اب یہ 3 روزے بھی پتہ چل گئے کہ ہم نے 13، 14، 15 کے روزے رکھنے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔